السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں ہوں محمد خان اور آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم حاضرین، پچھلے کچھ دنوں پہلے یوٹیوب چینل پر میں نے حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں واقعہ افک کا تذکرہ میں نے اشارتاً کیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی احباب نے یہ درخواست کی کہ واقعہ افک کی جو تفصیل ہے اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کر اگر نشر کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا اور تمام لوگوں کو اس کی بابت حقیقت حال معلوم ہو سکے گی۔ پچھلے ویڈیو میں اشارتاً جو میں نے واقعہ افک کا تذکرہ کیا، آئیے پہلے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر واقعہ افک کی تفصیل جانتے ہیں۔ مگر زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب غزوہ بنو مصطلق سے صحابہ کرام کی واپسی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے۔ اس وقت جو واقعہ افک پیش آیا اس کی تفصیل ہم تمام لوگ جانتے ہیں، کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ منافقین کے دام فریب میں آ کر آپ بھی انجانے میں ایک غلطی کر بیٹھے، اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے کئی فرقے آج ایسے ہیں جو آپ کو کیریکٹر لیس قرار دیتے ہیں اور آپ کی عفت و پاک دامنی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کلپ کے اندر میں نے صرف واقعہ افک کا تذکرہ شروعات میں ہی کیا، بقیہ جہاں بھی اس کا تذکرہ آیا میں نے اشارتاً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، یا پھر آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ دراصل واقعہ افک کی جو تفصیل ہے وہ کیا ہے اور حقیقت حال کیا ہے، جس کا جاننا ہمیں بے حد ضروری ہے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ واقعہ افک دراصل غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر پیش آیا تھا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا، اور اس جنگ کے اندر آپ اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی محاذ پر جاتے، جب کسی جنگ پر آپ نکلتے تو تمام ازواج مطہرات کے مابین قرآن اندازی کرتے، اور پھر جس کا نام نکلتا انہیں اپنے ساتھ اس جنگ میں لے جاتے۔ غزوہ بنو مصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرا نام نکلا قرے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کی خاطر ایک میدان میں نکل گئیں۔ پہلے کے دور میں عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ قضائے حاجت کی خاطر کہیں میدان میں خالی جگہ میں نکل جاتے، اور ان کے ہاں باتھ روم یہ سب چیزیں معیوب سمجھی جاتی تھی۔ لہذا حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ کے گلے کا جو ہار تھا وہ گم ہو چکا تھا۔ لہذا اسے تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ اسی جگہ گئیں تاکہ آپ اپنے اس ہار کو ڈھونڈ سکیں اور اسے تلاش کر سکیں۔ حضرت عائشہ جب اس ہار کی تلاش میں نکلی تھیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج میں سفر کیا کرتی تھی، اور اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے کے لیے 2-4 آدمی متعین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافی کمزور تھیں، دبلی پتلی تھیں، لہٰذا جب ان لوگوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کرنے لگے تو انہیں احساس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کا وزن کچھ زیادہ نہیں تھا۔ لہذا یہ قافلہ اور یہ کاروان آگے کوچ کر گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے ہار کو کھوج کر دوبارہ واپس تشریف لائیں تو دیکھی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت عائشہ ذرا ٹینشن میں ہوئی۔ لیکن حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ اگر اگلے پڑاؤ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر لوگ مجھے نہیں موجود پائیں گے تو وہ لوگ دوبارہ واپس میری تلاش میں یہاں آئیں گے اور مجھے یہاں پا جائیں گے۔ یہی سوچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں لیٹ گئیں، اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام دیا تھا کہ وہ جنگ میں یا پھر کسی بھی سفر پر لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے، اور لشکر کا جو سامان چھوٹ جاتا تھا یا کوئی چیز وہاں پر رہ جاتی تھی پڑاؤ کی جگہ پر، تو حضرت صفوان بن معطل اسے لے کر واپس لشکر میں جاتے اور جس کا ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرتے۔ اور اس مرتبہ جب حضرت صفوان بن معطل اس جگہ پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ کالے لباس میں کوئی لیٹا ہوا ہے، اور جب قریب جا کر دیکھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ کو اس وجہ سے پہچان گئے کیونکہ پردے کی جو آیت نازل ہوئی اس سے پہلے ہی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا، اس وجہ سے وہ آپ کو ترنت پہچان گئے، اور پہچانتے ہی آپ نے ترنت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
اور یہ آواज़ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئیں اور اٹھتے ہی فوراً اپنے چہرے کو آپ نے ڈھک لیا۔ اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ کو اس پر سوار ہونے کا اشارہ کیا، اور اس کے بعد آپ انہیں لے کر قافلے میں پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پورے سفر کے دوران حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی، انہوں نے صرف شروعات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اس کے بعد ایک شبد بھی نہیں کہا۔ مگر جب قافلے کی طرف ان دونوں حضرات کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو اپنے اپنے انداز میں تبصرے کرنا شروع کر دیے، مگر یہ منافقین کے لیے ایک سنہرا موقع ثابت ہوا۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے آپ پر بدکاری کا تہمت لگایا، نعوذ باللہ۔ پروپیگنڈے کے چکر میں اور ان منافقین کے دام فریب میں ان کی باتوں میں 3 صحابہ کرام بھی آ گئے، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت مصطح بن اساثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابیہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام، یہ 3 حضرات منافقین کی باتوں میں آ گئے اور ان کے دام فریب میں پھنس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں مدینہ واپس آئی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور تقریباً 1 مہینے تک میری طبیعت خراب رہی، لیکن اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں نے کافی تبدیلی پائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی کافی اچھے انداز میں مجھ سے ملتے، کافی اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آتے تھے، مگر اس مرتبہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لطافت اور روحانیت ختم ہو چکی تھی اور وہ چیزیں میں محسوس نہیں کر رہی تھی جو کہ اس سے پہلے میں محسوس کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد جب میری طبیعت ذرا صحیح ہوئی تو میں ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے میدان کی طرف نکلی۔ اسی دوران ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر ان کے چادر میں لگ کر پھسل گیا۔ فوراً حضرت ام مصطح کی زبان سے نکلا تعیسا مصطح، کہ مصطح برباد ہو جائے، خاک ہو جائے، جس پر حضرت عائشہ نے آبجیکشن کرتے ہوئے حضرت ام مصطح سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہیں، آپ اس صحابی رسول کے لیے بد دعا کر رہی ہیں جو کہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ تو حضرت ام مصطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ منافقین کے دام فریب میں پھنس چکا ہے، کہ اس نے آپ پر تہمت لگائی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے، جس پر حضرت عائشہ نے عدم جانکاری کا اظہار کیا۔ تب ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات حضرت عائشہ کو بتلائے کہ اس طرح سے پروپیگنڈا مدینے کے اندر چل رہا ہے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے میکے آ گئیں تاکہ تمام حقیقت حال سے آگاہی آپ کو حاصل ہو سکے۔ اپنے والدین کے گھر پہنچ کر لگاتار 2 راتیں اور 1 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے روتے گزار دیے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے نہ نیند کا ایک جھپکا لیا تھا اور نہ ہی ایک پل کے لیے آپ کے آنسو رکے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کا دل، آپ کا کلیجہ رونے کی وجہ سے، درد کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ آپ اس وقت بے حد تکلیف کے عالم میں تھیں، غموں سے آپ کا حال نڈھال تھا۔ 2 رات اور 1 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے، اور حمد و صلات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نصیحت کی کہ اے عائشہ، اگر آپ اس چیز سے بری ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی برت کا اظہار فرما دے گا، لیکن اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں اور اس سے استغفار کر لیں۔ یقیناً انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہو کر استغفار کر لے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن خود ہی حضرت عائشہ نے کچھ دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آج مدینے کے اندر جس قدر میری عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور میرے بارے میں جو جو باتیں کی جا رہی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس چیز سے بری ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اس چیز سے بری ہوں، تو میری اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں اس چیز میں ملوث ہوں جو کہ تمام لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور یقیناً اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو میری اس بات پر فوراً مدینہ والے یقین کر لیں گے کہ ہاں میں اس چیز میں ملوث ہوں، لیکن ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فی الحال میری مثال اسی طرح ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب کی مثال تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے گمشدگی پر صرف صبر جمیل کیا، اور فی الحال مجھے بھی صبر کرنا ہے۔ اسی اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا،
वह के ख़त्म होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी बरत की खुशखबरी सुनाई, जिस पर हज़रत आयशा की वालिदा ने उनसे कहा कि ए आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो, इन्होंने आपको खुशखबरी और बशारत सुनाई है। जिस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं अल्लाह के रसूल का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगी, जिसने मुझे इस मामले से बरत का इजहार किया और जिसने मेरी खातिर कलाम मुक़द्दस के अंदर 10 आयतें नाजिल फरमाई, और उसने तमाम लोगों के सामने मेरी हकीकत हाल को आगाह करके जो मदीने के अंदर जो लोग मुझे रुसवा करना चाहते थे उन्हीं लोगों के माबैन उन लोगों को रुसवा कर दिया और मुझे मेरी इज़्ज़त व आबरू अल्लाह ने महफूज रखी। मैं उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसके बाद तहमत तराशी के जुर्म में हज़रत मिस्तह इब्न उसाथा, हज़रत हस्सान इब्न साबित और हज़रत हम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को मस्जिद नबवी के अंदर 80 कोड़े लगाए गए और उन पर हद्द क़ज़फ़ लगाई गई। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इस वाक़ये के बाद अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल अपने मुआशरे के अंदर या मदीना के अंदर कुछ भी गड़बड़ करता, ऊंच नीच करता, तो ख़ुद उसकी कौम के लोग मुनाफिकीन ही उसे सख्त सुस्त कहते, उसे बुरा भला कहते। इस कैफियत को देख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ उमर, जिस वक्त तुमने मुझसे अब्दुल्लाह इब्न उबई के कत्ल की इजाज़त मांगी थी, अगर मैं उसे कत्ल की इजाज़त दे देता तो आज उसकी कैफियत ये ना होती, और वो अब धीरे धीरे अपने कैफरे किरदार तक पहुँच रहा है और जल्द ही अपने कैफरे किरदार को वो शख्स पहुँच जाएगा। तरम हाज़रीन, ये रही वाक़ये इफ़्क की तफसील और हकीकत हाल जिसे अभी हम लोगों ने जाना, और इस वाक़ये से हमें जो सबक मिलता है और जो सीख हमें मिलती है वो है कि मुआशरे के अंदर कभी भी हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा सच का साथ देना है, सब्र पर जमे रहना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना है और उसी के सामने गिड़गिड़ाना है, और निजात के बाद अल्लाह ही का शुक्र अदा करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही सजदा रेज़ होना है, उसके अलावा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हालात कितने ही गंभीर क्यों ना हो, हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल पैरा रहें। इंशाअल्लाह जो चीज़ें आज हमें बुरी लग रही हैं, अपने ख़िलाफ़ लग रही हैं, क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के अंदर हमारे लिए खैर पोशीदा रखा हो, और जिसे हम देख ना पा रहे हों और जिसे जान ना पा रहे हों। लिहाजा हम अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा रहें, नबी के हुक्म पर अमल पैरा रहें, यकीनन हमें निजात ज़रूर मिलेगी। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ अल्लाह, तो हम तमाम मुसलमानों को हर हाल में दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।